میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میری کسی بات کا کسی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن آج ایک ای میل ملی، اس سے پتہ چلا کہ کسی ایک پہ تو ہوا، اور وہ ای میل آئی ہے نیوزی لینڈ سے۔ یہ نوجوان کا نام ہے ہارمان اٹھوال، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اس کے آباء و اجداد اگی کے رہنے والے ہیں، جو میرے باپ دادے کا گاؤں ہے۔ وہ میرا خیال ہے یہاں ہی سے مائیگریٹ کر کے گئے ہوں گے تو اگی میں جا کے آباد ہوئے۔ تو آج کی ای میل میں ہارمان نے لکھا ہے کہ جی وہ یو اسپیک لائک مائی بابا جی، پنجابی جب میں بولتا ہوں تو ظاہر ہے جی اگی کے اگر وہ تھے، جلندر دوآب کی اگر ہم زبان بولتے ہیں تو وہ ایک ہی ہے۔ اور جوان نے ایک دو جو اور باتیں بڑی مزیدار کہی ہیں نا، وہ یہ ہیں، وہ کہتا ہے کہ جی آپ کہتے ہیں کہ گھر کے اندر وارم وائٹ روشنی ہونی چاہیے، وہ ٹیوب لائٹ کی روشنی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ میرا ہے پرانا کہ جی وہ ٹیوب لائٹ کی روشنیاں لگا کے ہم اپنے گھروں کو ہسپتال بنا لیتے ہیں، یا چلیں ذرا تھوڑا بہتر ہے تو دفتر سا لگتا ہے کہ دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ۔ تو یہ وارم وائٹ روشنی جو ہے، یہ پہلے زمانے میں تو بلب بھی جلا کرتے تھے، وہ پھر بعد میں جب ذرا ہم لوگوں پہ پاکستان میں غربت آئی تو ٹیوب لائٹیں لگا لیں۔ اس کے بعد جب ساری دنیا یہاں سے سعودی عرب گئی، مڈل ایسٹ گئی، چلو دبئی چلو ہوا 1974 کے بعد، تو وہاں وہ ٹیوب لائٹیں لگی ہوتی تھیں، کیونکہ وہ ڈارمیٹریز تھیں، چھوٹے غریب لوگ تھے، مزدوریاں کرنے گئے تھے، ڈارمیٹریز میں رہتے تھے، ٹیوب لائٹیں لگی ہوئی تھیں۔ جب واپس آئے اور انہوں نے اپنے گھر بنائے تو انہوں نے وہی ٹیوب لائٹیں لگائیں اپنے گھروں میں، اور اس کے بعد اس روشنی کا ایسا یعنی کہ وہ اتنی ان کے روح میں سرایت کر گئی، وہ نیلی سی روشنی، بیمار روشنی، کہ وہ جب انرجی سیورز آ بھی گئے تو وہ وہی لیتے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ میں جہاں سے لیتا ہوں نا الیکٹریکل کوئی بھی چیز یہ ہو، بلب وغیرہ، وہ ایک ہی دکان سے میں لے رہا ہوں پچھلے 25 سال سے، 20 سال سے، جب سے ہم یہاں رہ رہے ہیں۔ تو وہ مجھے کہتا ہے اے تانوں ہی کوئی رولا ہے، تہاڈا ہی کوئی رولا ہے، تسی وارم وائٹ منگدے ہو، اج تک کسی نے نہیں وارم وائٹ منگیا۔ اور جب بھی میں دیکھتا ہوں وہاں اگر میں کھڑا ہوں نا کہ کوئی آ کے کہنا جی کہ بتی دیو، تو وہ جسے کول ڈے لائٹ شاید کہتے ہیں، وہ اسے تھماتے ہیں، اور کبھی کسی نے نہیں اعتراض کیا کہ یہ نہیں ہمیں چاہیے۔ بلکہ ایک بار ایک جگہ کوئی ایک بی بی اور ایک صاحب خریداری کر رہے تھے ایک اور دکان پہ، وہاں وہ بی بی وارم وائٹ کی بجائے یہ ڈے لائٹ روشنیاں لے رہی تھیں، نیلی والی۔ تو میں نے انہیں کہا بھی کہ جی یہ نہ آپ لگائیں، گھر جو ہے اچھا بھلا آپ کا گھر ہے، نیا گھر بنا رہے تھے وہ، اس سے جو ان کی بات چیت تھی اس سے پتہ چلا۔ میں نے کہا کہ وہ ہسپتال سا لگا کرے گا، کہتی مجھے زہر لگتی ہے یہ جو آپ دوسری بتی کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہم پسند اپنی۔ اچھا، تو ہارمان نے ایک تو یہ کہا کہ جی میں نے اپنے گھر میں وہاں نیوزی لینڈ کے اندر اس نے وارم وائٹ روشنی لگا دی ہے۔ دوسری میری شکایت ہمیشہ یہ ہوتی ہے، جڑی گتاوا چاہ سانوں پین نوں لبدی ہے۔ گتاوا آپ کو پتہ ہے نا، پنجابی لوگوں کو تو پتہ ہی ہوگا کہ وہ جو بھینس کے لیے وہ کھل بنے ہوئے توڑی ملا کے، اور تو وہ ایک چیز سی بنا لیتے تھے، وہ بھینس کو ڈالا کرتے تھے، تو وہ اسے گتاوا کہتے ہیں پنجابی میں۔ تو ہر چیز کو ملا لینے کو بھی میں گتاوا ہی کہتا ہوں۔ تو یہ جی وہیں چولہے پہ چڑھایا، دودھ وچ پانی پایا، وچ پتی سٹی، وچ کھنڈ سٹی، انہوں کاڑ کوڑ کے نا تو پیالی چ پا کے وچ چمچی بھی کھلارتی، اور لیا کے اگلے دے منہ تے مارنی کہ لے پی تے دفاع ہو والا۔ وہ مجھے لگتا ہے وہ ایٹیٹیوڈ یہی ہے کہ لے پی تے مر دفاع ہو۔ مطلب چائے کا ایک طریقہ ہے جی، وہ جاپانی تو خیر وہ تو اسے ایک اور ہی لیول پہ لے جاتے ہیں نا، لیکن پھر بھی ایک طریقہ ہے جی۔ آپ پتی جو ہے وہ چائے دانی کے اندر ڈالیں، چائے دانی کو پہلے گرم کر لیں، خاص کر کے سردیوں میں، اس میں پتی ڈلی ہوئی ہو، پھر اس کے اندر آپ ابلتا ہوا پانی ڈالتے ہیں، پھر آپ دودھ وکھرا گرم کر کے رکھتے ہیں، پیالیاں ہوتی ہیں، پرچیں ہوتی ہیں، چمچیاں ہوتی ہیں، چینی وکھری، وہ سارا کچھ
اور چائے دانی کے اوپر وہ ٹی کوزی بھی ہوتی ہے، اور دودھ دانی کے اوپر بھی چھوٹی ٹی کوزی ہوتی ہے۔ اب تو ٹی کوزی کسی نے دیکھی ہی نہیں ہے کبھی، تو وہ اس طرح سے آتی ہے۔ آپ چائے کو برو لینے دیتے ہیں، اچھی طرح جب وہ ڈرا ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس میں ایک چمچی چلا کے پونی سے چھان کے آپ وہ چائے مہمان کو پیش کرتے ہیں پرچ میں، اور چمچی پیالی میں نہیں کھڑی کر کے دیتے اس کو۔ تو وہ کہنے لگا کہ جی یہ دوسری چیز میں نے سیکھی، اور جیسے کہ 1950s میں چائے بنا کرتی تھی میں نے ویسے بنانی شروع کر دیا۔ ہارمان آٹھوال کا بڑا شکریہ جی، مہربانی ہے بھرا تیری۔ تو تیسری چیز جو اس نے کہی کہ اسے میری یہ روز کے رون پٹن سے پتہ چلا دیسی پیڑوں کی اہمیت کا، تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ پر جوان رہتا اپنا ادھر ہے نیوزی لینڈ میں، وہاں میرا نہیں خیال کہ اپنا سہانجنا یا نیم چلے گی یا موتیا وہاں لگ سکے گا۔ تو یہ مجھے اس کی اس ای میل کو پڑھ کے بڑی خوشی ہوئی تھی۔ ویسے یہاں پہ بھی ایک نوجوان ہے، حذیفہ اس کا نام ہے، وہ یہاں نزدیک میں ہی رہتا ہے، وہ بھی میرے یہ دیکھ کے پیڑوں کے بارے میں خاص طور پہ اس کا میرا رابطہ رہتا ہے حذیفہ کا، کہ کیا پیڑ لگانا چاہیے اور کون سا ہمیں جو ہے نہیں لگانا چاہیے۔ مثلاً کونو کارپس اس کو بھی بڑا پکا پتہ ہے، وہ بھی کونو کارپس کا بڑا دشمن ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایسے لگتا ہے کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر گئی ہے کسی کے دل میں میری بات۔ علامہ اقبال سے معذرت کے ساتھ میں نے تھوڑا شعر بدلی کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے سپیڈ پکڑنی چاہیے، رفتار پکڑنی چاہیے، ہو سکتا ہے کم ہور چنگا ہو جاوے۔